پیسے کا اور دین کا یا مذہب کا کیا تعلق ہے؟ اگر آپ غریب ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ زیادہ مذہبی ہوں گے. اگر آپ غریب ہیں تو بہت ہی کم چانس ہیں کہ آپ ملحد ہوں گے. یعنی جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے مذہبیت کم ہوتی جائے گی. تو اب یہ ایک اور چارٹ دیکھیے آپ کے کم آمدنی والے ممالک میں مذہبیت جو ہے وہ 78% ہے، درمیانی آمدنی والے ممالک میں ہے 67% اور زیادہ آمدنی والے ممالک میں ہے 36%. اندازاً پاکستان میں 6% لوگ آج مذہبی نہیں ہیں، یعنی یہ بنتے ہیں تقریباً 1.5 کروڑ. 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ مذہبی نہیں ہیں. جس ملک میں شراب پر پابندی ہے اس میں 35% لوگ شراب پیتے ہیں. 56% لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کو کوئی بھی ریلیجس ایجوکیشن دی جائے. 58% لوگ حجاب کو ناجائز سمجھتے ہیں. یہ ہے شیعہ اسلام کی حقیقت. سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے. اگر میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ اس دنیا کا سب سے زیادہ مذہبی ملک کون سا ہے تو آپ کہیں گے پاکستان، کچھ کہیں گے ایران، کچھ کہیں گے سعودی عرب. ریسنٹ سروے میں پاکستان سر فہرست آیا، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس ملک میں ایمان کی شرح سب سے اونچی ہے اور شک کی سزا سب سے بھاری ہے، کیا وہاں واقعی الحاد دم توڑ رہا ہے؟ کیا یہ جو ہمارے انفلوئنسرز ہمیں بتا رہے ہیں، اسلامک انفلوئنسرز، کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور الحاد مرنے والا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم 3 چیزوں کا جائزہ لیں گے. پہلی بات یہ کہ دنیا میں مذہبیت کہاں کھڑی ہے اور کیا چینجز آئے ہیں پچھلی 2 دہائیوں میں. پھر پاکستان کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پاکستان میں الحاد اختیار کرنے والے کن وجوہات کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں اور ہمارے علماء کیا سوچتے ہیں. یہ بالکل 2 کہنا چاہیے اپوزٹ جگہوں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ حیران رہ جائیں گے. اور سب سے آخر میں اس دعوے کو غلط ثابت کروں گا جو ہمارے شیعہ بھائی کرتے ہیں کہ شیعہ تو جی ملحد نہیں ہوتے، سنی ملحد ہوتے ہیں. آپ کی بھی یہ غلط فہمی آج دور ہو جائے گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سروے ہے جو پبلش ہوا ہے 2025 میں. یہ سروے کیا گیا تھا گیلپ انٹرنیشنل کی طرف سے. یہ پاکستان گیلپ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ موجود ہے، کوئی بھی اس کو سرچ کر کے پڑھ سکتا ہے. یہ 42 ممالک کا سروے تھا جس میں 43,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان سے سوالات کیے گئے. انہوں نے ہر ملک سے 1,000 لوگوں سے سوال کیے، مرد اور عورتیں ملا کر. تو یہ اس کا ایک نٹ شیل میں آپ کے سامنے نتیجہ آ رہا ہے اسکرین پہ کہ 55% لوگ مذہبی ہیں، 30% لوگ غیر مذہبی ہیں، 10% لوگ یقینی ملحد ہیں. یعنی کہ غیر مذہبی سے کیا مراد ہے؟ غیر مذہبی سے مراد یہ ہے جو کسی آرگنائز ریلیجن کو فالو نہیں کرتے، جو ہیومنسٹ ہیں یا جو اسپریچولسٹ ہیں یا ایسی کسی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں جو کہ موجود تو ہے لیکن دنیا میں کوئی کام نہیں کرتی، ان کو غیر مذہبی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں. اس کا ایک اہم نتیجہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. دنیا میں آج بھی ہر 2 میں سے 1 سے زیادہ شخص خود کو مذہبی سمجھتا ہے، لیکن یہ تناسب 2005 کے 68% سے کم ہو کر 55% تک آ گیا ہے. یعنی 1.2 people out of 2 feels that they are religious. لیکن یہ کافی کم ہوا ہے پچھلی 2 دہائیوں میں. یعنی 2005 میں یہ 68% لوگ یہ سمجھتے تھے اور اب جو ہے یہ صرف 55% ہی کرتے ہیں. یہ 13% کا فرق ہے. تو یہ سلائڈ دیکھیے، اس میں ملکوں کی فہرست ہے مذہبیت کے حساب سے. پاکستان نمبر 1، بہت بہت مبارک ہو ہمارے مسلمان بھائیوں کو. 94% لوگوں نے کہا کہ وہ مذہبی ہیں. اس کے بعد کینیا ہے 93%، پھر جارجیا ہے، عراق ہے 92% اور آرمینیا ہے 84%. سب سے زیادہ ایتھیسٹ ممالک کون سے ہیں؟ چائنا 58%، جاپان 31%، جنوبی کوریا 23%، اسپین 22% اور فن لینڈ 20%. سب سے زیادہ غیر مذہبی ممالک جہاں مذہب کوئی رول پلے نہیں کرتا: سویڈن 59%، ایسٹونیا 59%، ڈنمارک 56%، ناروے 55% اور یونائٹڈ کنگڈم یا برطانیہ 50%. یہ بڑی زبردست سلائیڈ ہے جو آپ کو ایک ایسی چیز جو ہم سب جانتے ہیں لیکن یہ اس کا کہنا چاہیے کہ ایک پروف ہے آپ کے سامنے. تو یہ سلائیڈ دیکھیے. اس سلائیڈ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پیسے کا اور دین کا یا مذہب کا کیا تعلق ہے. اگر آپ غریب ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ زیادہ مذہبی ہوں گے. اگر آپ غریب ہیں تو بہت ہی کم چانس ہیں کہ آپ ملحد ہوں گے.
اور اگر آپ امیر ہیں یا آپ ایک کہنا چاہیے اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ میں مذہبیت کافی کم ہوگی. یعنی جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے مذہبیت کم ہوتی جائے گی. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, تمام مذاہب یہی بتاتے آئے ہیں. ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جانتے تھے کہ جب بھی آسائشیں بڑھتی ہیں, پیسہ بڑھتا ہے, آرام بڑھتا ہے, مذہب کم ہوتا جاتا ہے. ایک اس میں روایت قدسی بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں, تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ٹوٹے ہوئے دلوں میں. یہ میرا خیال ہے احیاء العلوم میں نے پڑھی تھی یہ روایت. یہ صحیح ہے غلط میں نہیں جانتا, لیکن یہ اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے جو انسان ہزاروں سال سے جانتا ہے. جب بھی تن آسانی آتی ہے مذہب کم ہو جاتا ہے. مذہب کا تعلق تکلیف اور سفرنگ کے ساتھ ہوتا ہے. مذہب کا تعلق آسائش اور شکر گزاری کے ساتھ نہیں ہوتا. قرآن مجید میں یہ بات کئی جگہ بیان ہوئی ہے کہ انسان ناشکرا ہے, انسان کم ظرف ہے. اس طرح کی بہت سی آیات ہیں. آگے چلتے ہیں. تو اب یہ ایک اور چارٹ دیکھیے آپ کے کم آمدنی والے ممالک میں مذہبیت جو ہے وہ 78% ہے, درمیانی آمدنی والے ممالک میں ہے 67% اور زیادہ آمدنی والے ممالک میں ہے 36%. ابھی جو OECD کا ایک ڈیٹا آیا تھا, OECD ایک اکانومک کارپوریشن ہے امیر ملکوں کی, تو اس میں مذہبیت سب سے تیزی سے یا سب سے زیادہ تیزی سے گر رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. یعنی جو جتنا زیادہ امیر ہے اتنی ہی زیادہ مذہبیت تیزی سے نیچے جاتی جا رہی ہے. اب یہ ایک اور سلائیڈ ہے جو کہ ہمارے مذہبی لوگوں کو بری لگے گی. اس کو غور سے دیکھیے کہ جتنا کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنا ہی وہ مذہبی کم ہوتا ہے. اس سروے میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اگر آپ کی تعلیم کم ہے تو آپ مذہبی زیادہ ہوں گے. اگر آپ اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہیں یعنی آپ یونیورسٹی لیول کے گریجویٹ ہیں, یونیورسٹی لیول تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تمام ممالک میں, لیکن عام طور پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 12 جماعتوں سے آگے پڑھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے یا آپ نے جو ہے وہ بیچلرز کیا ہوا ہے تو آپ میں مذہبیت کے جراثیم بہت ہی کم ہوں گے. اس کے برعکس اگر آپ مڈل پاس ہیں, پرائمری پاس ہیں یا خالی مدرسے میں پڑھے ہیں یا کسی مذہبی اسکول میں پڑھے ہیں تو پھر آپ میں مذہبیت بہت زیادہ ہوگی. یہاں میں پاکستان کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اعداد و شمار آپ نے دیکھ لیا, لیکن کیا یہ اعداد و شمار سچائی کے عکاس ہیں؟ آپ دوبارہ سے وہ سلائیڈ دیکھیے, آپ کے سامنے میں لگاتا ہوں, جس میں پاکستان کا نمبر آیا کہ 94% لوگ مذہبی ہیں. پاکستان کی آبادی اندازاً 25.5 یا 25.9 کروڑ ہے. اس کا 6% طبقہ وہ ہے جو مذہب کو نہیں مانتا. اچھا, اس میں تمام مذاہب شامل ہیں, اس میں اسلام صرف نہیں ہے, کوئی بھی مذہب ہو جس میں اقلیتی مذاہب بھی شامل ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں. تو 6% لوگ اب مذہب کو نہیں مانتے. یہ نمبر پہلے تھا 97%, یعنی 97% لوگ پاکستان میں مذہبی تھے آج سے اندازاً 20 یا 25 سال پہلے. تو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد, پاکستان کے حالات خراب ہونے کے بعد مذہبیت تیزی سے نیچے جا رہی ہے. تو اندازاً پاکستان میں 6% لوگ آج مذہبی نہیں ہیں. یعنی یہ بنتے ہیں تقریباً 1.5 کروڑ. 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ مذہبی نہیں ہیں. اس میں ملحد کتنے ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے, کم سے کم 50-60 لاکھ کے آس پاس تو ہوں گے, لیکن یہ کلوزٹڈ ہیں, یہ چھپے ہوئے ہیں, یہ سامنے نہیں آتے. تو اصل سوال جو آپ کو پوچھنا چاہیے پاکستان میں اس نمبر کو دیکھ کے, وہ سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اسلامی ملک ہے یا مذہب کتنا زیادہ ہے. پاکستان میں اصل سوال یہ ہے کہ لوگ سچ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, وہ سچ کہنے کی کتنی ہمت کرتے ہیں, یہ ضروری سوال ہے. چلیے اب ویڈیو کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں, جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں لا مذہبیت یا الحاد کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں. یہ وجوہات کئی طرح کی ہوتی ہیں. کیا یہ سوشل میڈیا ہے, کیا یہ علماء ہیں, کیا یہ سیاست ہے, کیا یہ بڑھتی ہوئی بے حیائی ہے ٹی وی ڈراموں میں. آپ کو یہی سننے کو ملے گا, لیکن حقیقت کچھ اور ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے ایک تصویر لگائی ہے. یہ ایک جرنل ہے, اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن, 2021 کا ایشو ہے, اور یہ ایک اسٹڈی پبلش کرتے ہیں. یہ اسٹڈی ہے این انالیٹیکل سروے آن دا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈنگ آف ایتھیسٹ آرگیومنٹ ان پاکستان. یہ 3 مسلمانوں نے لکھی ہے, اور یہ ملیشیا کی یونیورسٹی سے یہ ریسرچ ہوئی تھی اور وہیں سے پبلش ہوئی تھی. اس کا ڈیٹا سیٹ زیادہ نہیں ہے, کم لوگوں سے بات کی ہے انہوں نے, کیونکہ یونیورسٹی میں آپ پاکستان کو بہتر جانتے ہیں کہ وہاں بھی یونیورسٹی میں اس طرح کھل کے آپ ملحد یا الحاد کا اعلان نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایتھیسٹ لڑکوں سے لڑکیوں سے بات تو کی ہے, لیکن ساتھ میں انہوں نے بڑے بڑے علماء کرام سے بھی بات کی ہے کہ ان کے خیال میں پاکستان میں الحاد کیوں پھیل رہا ہے. یہ اسٹڈی ہے 2021 کی. اس میں بہت ہی حیران کن باتیں سامنے آنے والی ہیں, تو میرے ساتھ رہیے گا. یہ چارٹ دیکھیے. اس چارٹ میں جو پہلی 4 چیزیں ہیں ان کو غور سے دیکھیے. تھیوری آف ایوولوشن, سائنٹیفک ایجوکیشن, جینڈر ڈسکریمنیشن, ریشنلزم.
یہ 4 چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ وجہ بنتی ہیں الحاد کی یونیورسٹی گوئنگ پیپل میں، یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس میں. یعنی کہ جو بھی بچہ لڑکا یا لڑکی جب پڑھ لیتا ہے تو وہ ان 4 چیزوں کی وجہ سے ملحد ہوتا ہے. اس کو تھیوری آف ایولیوشن سچ معلوم ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈیٹا کو دیکھ سکتا ہے، سائنس کو سمجھ سکتا ہے. اس کو ریشنلزم صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ جان لیتا ہے کہ ایمان سے کوئی دلیل ثابت نہیں ہوتی. کسی بات کی سچائی کے لیے آپ کو ایمان کی نہیں ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر وہ سائنٹیفک ایجوکیشن کو بھی درست سمجھتا ہے. وہ سمجھ لیتا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے جس سے ہم چیزوں کو ریپیٹ کر کے بار بار دیکھتے ہیں اور غلط ثابت نہ ہو تو پھر درست مانتے ہیں، یہ بہتر طریقہ ہے سچائی تک پہنچنے کا. اور سب سے آخر میں جینڈر ڈسکریمنیشن. ہمارے مولوی کچھ بھی کہیں، حضرت عائشہ کی 9 سال کی شادی کے بارے میں کچھ بھی کہیں، عورتوں کو مارنے کے بارے میں کچھ بھی کہیں، حقیقت یہی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، عورت کی تذلیل ہے، اس کو آدھا مرد بنا کے مانا جاتا ہے، اس کی وجہ سے الحاد بہت زیادہ اختیار کرتے ہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے علماء کیا بتاتے ہیں. اس میں بڑے بڑے علماء شامل ہیں، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، آپ یہ اسٹڈی سرچ کر کے خود دیکھ لیجئے گا. تو ہمارے علماء اس کی 3 وجوہات بتاتے ہیں. پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ پرابلم آف سفرنگ کی وجہ سے ہے کہ لوگ آج کل پریشان بہت ہیں. کسی کا باپ مر گیا، کسی کو مالی مشکلات ہیں، کسی کو ایڈمیشن نہیں ملا، کسی کو غربت کا بہت زیادہ سامنا ہے، کوئی معذور ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں الحاد پھیل رہا ہے. دوسری وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی الحاد کے پھیلنے کی وجہ وہ بے حیائی کا پھیلاؤ ہے کہ ہمارے اب ڈرامے جو ہیں وہ شتر بے مہار ہو چکے ہیں. لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ عشق و معاشقہ فرما رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہیں. اس کی وجہ سے الحاد پھیل رہا ہے. اور تیسری وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ مذہبی تعلیم کی بڑی کمی ہے. یعنی جس ملک میں مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، ہر چیز میں مذہب موجود ہے، سائنس سے لے کے تو صحت تک ہر چیز آپ مذہب سے نکالتے ہیں، وہاں پہ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ مذہبی تعلیم درست نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو بتا دیتے ہیں کہ اسلام میں 5 کلمے ہیں یا 6 کلمے ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن ہم خدا کے وجود کو کیوں مانے یہ نہیں بتاتے، ہم رسول اللہ کو رسول کیوں مانے یہ نہیں بتاتے. یہ باتیں کچھ حد تک صحیح ہیں، لیکن جتنی زیادہ ریلیجس ایجوکیشن موجود ہے، یعنی کہ جو حکومت کی طرف سے نصاب آتا ہے جس میں سائنس پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی آپ مذہب گھسڑ دیتے ہیں. 9th میٹرک کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر جب ہم فزکس کی کتاب کھولتے ہیں، بایولوجی کی کتاب کھولتے ہیں، اس میں بھی ہمیں اسلام ملتا ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، اس سے زیادہ اور ہونا چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر پولز اپارٹ ان کے آئیڈیاز ہیں کہ جو الحاد کو مان رہے ہیں وہ جینڈر ڈسکریمنیشن کو غلط سمجھتے ہیں، وہ سائنٹیفک ایجوکیشن کو درست سمجھتے ہیں، وہ سائنٹیفک ریزننگ کو درست سمجھتے ہیں، وہ تھیوری آف ایولیوشن کو سچا مانتے ہیں. جبکہ ہمارے جو علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مذہبی تعلیم کافی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بے حیائی بہت پھیل گئی ہے، اور ہماری جو کہنا چاہیے سفرنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے. غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، تکالیف کی وجہ سے لوگ ملحد ہو رہے ہیں. کس قدر عجیب و غریب باتیں ہیں، یہ دونوں بالکل پولز اپارٹ ہیں. تو پاکستان کی کہانی آپ نے سن لی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. خاموش شک، دبا ہوا، چھپا ہوا اور ڈرا ہوا. لیکن اب میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے چلتا ہوں جہاں یہ شک خاموش نہیں رہا. ہمارے شیعہ بھائی بہنیں بڑی شد و مت سے کہتے ہیں کہ جی سنی ملحد ہوتے ہیں، شیعہ تو ملحد نہیں ہوتے، اور یہ سارے پاکستانی ہیں. اب میں آپ کے سامنے جو ریسرچ پیش کروں گا، یہ ریسرچ آئی تھی 2020 میں. ایک ویب سائٹ ہے، ایک آرگنائزیشن ہے گمان، GAMAAN. اس کا آپ ڈیٹا دیکھیے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایرانین ایٹیٹیوڈز ٹورڈز ریلیجن 2020 سروے رپورٹ. یہ جو بھی گیلپ کا میں نے آپ کو سروے دکھایا تھا جس میں 43,000 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، یہ سروے اس سے بڑا ہے. اس میں 5,000 سے زیادہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور یہ سروے ہوا تھا انڈیپینڈنٹ اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں، نیدرلینڈز میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس گروپ کی انفارمیشن ہے، ویب سائٹ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، جس کو بھی شوق ہے وہ جا کے مزید کنفرمیشن کر سکتا ہے. یہ سروے ہے کیا؟ یہ ایک آن لائن سروے ہے جس میں 50,000 سے زیادہ بیرون ملک اور اندرون ملک ایرانیوں نے حصہ لیا. اس میں کئی سوال پوچھے گئے، پھر 50,000 سے زیادہ کے سروے میں انہوں نے 40,000 پلس لوگوں کو انالائز کیا، کیونکہ باقی جو جوابات تھے وہ یا نامکمل تھے یا چینج ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ سروے کا حصہ نہیں بنے. یہ سروے ایران نے ممنوع قرار دے دیا، وہاں پہ یہ اللیگل ہے، یہ وہاں اویلیبل نہیں ہے. یہ آپ کو آن لائن ہی ملے گا آؤٹ سائڈ ایران، کیونکہ اس نے ایرانی جمہوریہ کے 42 سال کے دعوے کو غلط ثابت کر دیا کہ ایران ایک تھیوکریسی ہے.
یہاں پہ لوگ سسک رہے ہیں مذہب کے جبر کے ذریعے. تو یہ اعداد و شمار آپ کے ہوش اڑا دیں گے. تو شروع کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ 78% ایرانی جو ہیں یہ خدا میں مانتے ہیں. 37% آخرت میں یعنی لائف آفٹر ڈیتھ میں بلیو کرتے ہیں. 30% لوگ جو ہیں وہ ہیون اور ہیل کو مانتے ہیں. 26% لوگ مانتے ہیں کہ جن ایگزسٹ کرتے ہیں. 26% لوگ ہی مانتے ہیں کہ کوئی مسیحا آنے والا ہوگا. 20% لوگ کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. 50% لوگوں کا بیان ہے کہ وہ اپنا دین یا مذہب کھوتے جا رہے ہیں. 60% لوگ نماز نہیں پڑھتے اور 40% لوگ جو ہیں وہ 1 یا 2 نمازیں ہی پڑھتے ہیں. 27% مکمل نمازیں پڑھتے ہیں. میں ان سب کو آپ کے سامنے آہستہ آہستہ بیان کروں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیٹا میں نے ایک دم سے بتا دیا. تو 78% لوگ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں. اس سے مراد مذہبی خدا نہیں ہے، کوئی اور خدا بھی ہو سکتا ہے. صرف 26% لوگ مہدی کے آنے پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی جو شیعہ ازم کا کارنر سٹون ہے ریلیجن کا کہ امامت ہے اور امام واپس آئیں گے. امام ابھی غیبت میں ہے، 1200 برس سے غیبت میں ہے. لیکن اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسا احمقانہ بات ہے کہ 1200 برس سے کہ امام موجود ہے، اور کتنا ظلم ہوگا ہمارے اوپر کہ جب امام کو دنیا میں آنے کی توفیق ہوگی. تو صرف 26% لوگ جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ کسی امام مہدی کو آنا ہے. نماز صرف 27% لوگ پڑھتے ہیں. اب میں اس کے چند میجر پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو 56% لوگ، یہ غور سے سنیے گا، 56% لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کو کوئی بھی ریلیجس ایجوکیشن دی جائے. 58% لوگ حجاب کو ناجائز سمجھتے ہیں. 72% لوگ حجاب کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. یعنی 56% لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مذہبی تعلیم نہیں ملنی چاہیے، بہت شکریہ، نوازش، دفع ہو جائیے. 58% لوگ کہتے ہیں کہ حجاب میں وہ بلیو نہیں کرتے، اسلام میں کوئی حجاب نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، وہ کوئی کسی حجاب کو نہیں مانتے. اور 72% لوگ یہ یعنی 72% اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے کمپلسری حجاب جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس بچی کے واقعے سے پہلے کا سروے ہے جس میں اس کو حجاب نہ لینے پہ قتل کر دیا تھا، جو مورل پولیس ہوتی ہے ایران کی، اس نے، یہ اس سے پہلے کا سروے ہے. تو اس میں 58% نے کہا کہ حجاب ہونا ہی نہیں چاہیے. 72% نے کہا کہ حجاب کو ضروری طور پہ حکومتی طور پہ نافذ نہیں کرنا چاہیے. ایک اور انتہائی حیران کن اسٹیٹس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ 35% نے کہا کہ وہ شراب پیتے ہیں. جس ملک میں شراب پر پابندی ہے اس میں 35% لوگ شراب پیتے ہیں. آئی گرانٹ یو کہ اس میں کچھ ڈیٹا جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ایران سے بھی لیا گیا ہے. آپ اس کو کم کر لیجئے، آپ اس کو جو ہے 30% کر لیجئے، 25% کر لیجئے، تب بھی یہ بہت زیادہ شرح ہے کہ ایک ایسے ملک میں جس کی پہچان ہی شیعہ اسلام ہے، وہاں پہ 25 سے 35% لوگ شراب پئیں جبکہ اس پہ پابندی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ 9% لوگ وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم شراب نہیں پیتے کیونکہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے یا ہماری مخبری ہو جائے گی، اس ڈر سے وہ نہیں پیتے. تو اگر یہ سب کو کھلی چھوٹ دے دی جائے تو شاید 50% کے آس پاس لوگ دارو پینے لگیں ایران میں. یہ ہے شیعہ اسلام کی حقیقت. اب میں آپ کو کچھ نمبرز مزید دکھاتا ہوں. یہ ایک چارٹ ہے جو گمان نے چھاپا تھا، اس کو ذرا غور سے دیکھیے. اس میں جو کسی مذہب پہ یقین نہیں رکھتے وہ ہیں 22.2%، شیعہ مسلم ہیں 32.2%، ایتھیسٹ ہیں جو کہتے ہیں کھلے عام کے ہم ملحد ہیں وہ ہیں 8.8%، 8.8%، اسپرچول ہیں 7.1%، ایگنوسٹک ہیں 5.8%، ہیومنسٹ ہیں 2.7%. آپ ان سب کو ملائیں اگر تو ان سب کی مجموعی تعداد یعنی کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، جو کھلے طور پہ ایتھیسٹ ہیں، جو ایگنوسٹک ہیں، جو اسپرچولسٹ ہیں اور جو ہیومنسٹ ہیں، ان 5 کو اگر آپ ملا لیں تو یہ 38 یا 39% لوگ بنتے ہیں. یعنی کہ یہ ان کی تعداد شیعہ اور سنی مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ان 5 کیٹیگریز کو ملائیں، ایتھیسٹ، نان ریلیجس، ہیومنسٹ، اسپرچولسٹ، ایگنوسٹک، تو ان کی تعداد بنتی ہے 38 یا 39%. آپ میتھ کر لیجیے گا. اور جو مسلمانوں کی تعداد، شیعہ مسلمان 32.2%، سنی مسلمان 5%. یہ تعداد ان 5 سے کم ہے. یعنی آج ایران میں اسلام کو نہ ماننے والے اسلام کے ماننے والوں سے زیادہ ہیں.
یہ 2020 کا ڈیٹا ہے. اگر اب اس کو آج دیکھیں گے, میں ایک ڈسکلیمر ابھی دے دیتا ہوں کہ ابھی ایران میں جنگ ہو رہی ہے. جب بھی جنگ ہوتی ہے لوگوں میں مذہبیت بڑھ جاتی ہے, جب بھی وبائیں آتی ہیں لوگوں میں مذہبیت بڑھ جاتی ہے. کووڈ جب آیا تھا تب بھی مذہبیت لوگوں میں بہت بڑھ گئی تھی. تو ابھی ایران میں یہ سروے اگر دوبارہ ہوگا تو مذہبیت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو میں نے بتایا مصیبت, اور دوسرا ہے کہ ایران نے شیعہ اسلام کو نیشنلزم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ ماڈل ہے جو یوز کیا ہے آئرلینڈ نے کئی دہائیوں تک, کہ آپ نے کرسچینٹی کو اور نیشنلزم کو ایک بنا دیا, یعنی پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی اور نیشنلزم کو آپ نے ایک بنا دیا, اور یا پھر کیتھولسزم کو اور نیشنلٹی کو ایک بنا دیا, تو لوگ نیشنلزم میں مذہب کی لڑائی لڑنے اتر جاتے ہیں. تو ایران میں بھی بالکل یہی ہو رہا ہے کہ مذہب کو آپ نے قومی سالمیت کے ساتھ جوڑ دیا, آزادی کے ساتھ جوڑ دیا, غلامی سے بچنے کے ساتھ جوڑ دیا. اس لیے ایران میں اب مذہبیت آپ کو زیادہ ملے گی. سروے ابھی ہوا نہیں ہے لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوگا. لیکن یہ جو 2020 کا سروے ہے اس میں 38 یا 39% لوگ جو ہیں وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے, یا کم از کم اسلام کو نہیں مانتے. اسلام کے ماننے والے 37.2 کے آس پاس ہوں گے, یعنی شیعہ مسلم اور سنی مسلم اتنے کم. یہ چارٹ دیکھیے, اس میں اور آپ کو یہ اعداد و شمار واضح ملیں گے کہ 47% لوگ ایران میں اب خود کو مسلمان نہیں سمجھتے, 26% کوئی مذہب نہیں رکھتے, 8.8% واضح ملحد ہیں, 60% نماز نہیں پڑھتے, 35% شراب پیتے ہیں. یہ جو انہوں نے لیا ہے 47%, یہ میرے خیال سے تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے. میرا یہ ذاتی خیال ہے, مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ نمبر کیوں لیا ہے. شاید اپینڈکس میں کہوں, میں نے وہ اتنی تفصیل سے یہ سروے نہیں پڑھا, لیکن میرا اندازہ ہے کہ 39% کے آس پاس لوگ اب خود کو مسلمان نہیں کہتے, لیکن سروے کا دعویٰ ہے کہ 47%. یہ سب سے بڑا انکشاف ہے. اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ 1979 سے پہلے 99% لوگ مسلمان تھے, آج وہ 40% کے آس پاس ہیں. ایران میں مذہبی زوال دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے, اور 12% نوجوان جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں. 12% لوگ جو نوجوان ہیں 18 سال سے اوپر اور 30 سال سے کم وہ ایتھیسٹ ہیں. تو یہ ہے شیعہ اسلام کی حقیقت. لیکن یہ ہمیں پاکستان میں کیوں نہیں دکھتا؟ ایک تو پاکستان میں یہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے جہاں بھی کوئی بھی مذہب اقلیت میں ہوتا ہے وہاں پہ وہ مذہب سے بہت تیزی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. پاکستان کے جو مسیحی ہیں, مسیحی بھائی ہیں, وہ اسلام قبول نہیں کرتے, بہت 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 ہی کم کرتے ہیں, ہندو نہیں کرتے. لیکن اگر آپ یورپ میں چلے جائیں, امریکہ میں آ جائیں, تو بڑی فخر سے ہم بتاتے ہیں کہ جی اتنے عیسائی مسلمان ہو گئے, اتنے انگریز مسلمان ہو گئے. وہ وجہ وہی ہے کہ انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی وجہ سے, اپنی محتاجی کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے مذہب کو حق سمجھ لیتا ہے. یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں کہوں تو مظلومیت آپ کو یقین دلا دیتی ہے کہ یقیناً آپ کا دین ہی سچا ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی مخالفت نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی ہے کہیں پہ. تو اسی وجہ سے پاکستان میں شیعوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتے ہیں, ان کا ماس مرڈر ہوتا ہے. اس کی تفصیل میں کہ ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا, تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا یہ بات. تو اس وجہ سے پاکستان میں شیعہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن جہاں پہ ان کو آزادی حاصل ہے ایران میں, وہاں وہ مذہب کو انتہائی تیزی سے چھوڑ رہے ہیں. امید ہے کہ ان 3 اسٹڈیز نے آپ کے ہوش اڑا دیے ہوں گے. گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک, سبسکرائب اور ہائپ کیجیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مومنین کے ساتھ شیئر کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.